قصہ ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ بعض تواریخ میں انہیں امزاد لکھا ہے۔ بائبل اور تورات کے مطابق وہ ہاران بن عزد کے بیٹے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ بابل عراق کے شہر رار میں ان کی پیدائش 2290 قبل مسیح میں ہوئی۔ ہاران کے فوت ہونے کے بعد آزر نے لوط علیہ السلام کی پرورش کی۔ ازر ماں اہل والعیال کے بابل سے شام منتقل ہوئے۔ ازر کے وفات کے بعد لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں آئے۔ یہاں سے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سارہ کے ساتھ کنعان موجودہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ قدیم دور سے اس کا نام بیت الیل پڑا۔ چند سال رہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی چونکہ سخت قحط سالی پڑ گئی جس کی وجہ سے اکثر مویشی مر گئے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب قحط سالی ختم ہوئی اور کنعان کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا تو وہ واپس آ گئے۔ فرعون سلاطیس نے انہیں گائے اور بیل بھی دیے۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے ساتھ جبرون میں رہے۔ جب لوط علیہ السلام اور ان کی زوجہ دائلہ کو اردن کی طرف بھیجا جہاں سدوم اور اموریہ کے علاقے تھے، یہ اشوری سلطنت کے اہم علاقے سمجھے جاتے تھے۔ یہ علاقے اشور بنی بال کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا اور ان کے سردار ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام وہاں سے مقیم ہوئے تو ایسا معرکہ پیش آیا کہ ایک طرف سدوم اور نواحی علاقے کے 5 بادشاہ تھے۔ الامی بادشاہ نے سدوم پر حملہ کر دیا جس میں اہل سدوم کو شکست ہوئی۔ بے شمار مال و اسباب، ریوڑ اور قیدی لے کر واپس روانہ ہوئے۔ ان قیدیوں میں لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ خبر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے 300 لوگوں کے ساتھ جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور دمشق کے علاوہ خوبہ میں ان سے مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شکست دی، چھینا ہوا مال واپس لے لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بازیاب کروایا۔ چونکہ سدوم کے لوگ نہایت بدکار تھے، لوط علیہ السلام نے جب ان کو ان چیزوں سے منع کیا تو ان کے خلاف ہو گئے۔ ان کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں یعنی خوبصورت لڑکوں کی جانب میلان رکھتے تھے۔ جبکہ ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں لوط علیہ السلام سے ان کی قوم کی نیست و نابود کرنے کا کہا۔ جلد وہ اس قوم کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو جلد اس بستی سے نکال جانے کو کہا۔ چنانچہ اہل سدوم لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے تاکہ وہ ان 2 جوانوں یعنی فرشتوں کو پکڑ سکیں، لیکن ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش کے مطابق جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے تو وہاں قریب ایک بستی صغر میں پہنچے تو سدوم اور اموریہ پر آگ اور گندک برسنے لگی۔ پہاڑوں نے لاوا ابلنا شروع کر دیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لوط علیہ السلام جہاں آباد ہوئے وہ شمال کی جانب حجر یعنی مدائن صالحہ سے گزرتے ہوئے ایکا کا جنگل تھا۔ اس سے آگے تبوک ہے۔ تبوک سے 250 میل شمال میں بحیرہ مردار جس کے جنوبی ساحل پر سدوم کی وادی بھی تھی۔ اس کے 4 بستیاں تھیں، سدوم، اموریہ، ادمہ اور زابین۔ قرآن مجید نے اس شاہراہ کو جو یمن سے حلب تک جاتی ہے امام مبین کہا ہے۔ جس بستی میں لوط علیہ السلام مقیم تھے وہ سدوم آج کل دسان کہلاتا ہے جو ایک جزیرہ نما ہے اور بحیرہ مردار کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ قرآن کریم میں لوط علیہ السلام کا ذکر 28 مرتبہ آیا ہے۔ وَاتَوْا آیَاتِنَا مُقَمَّ وَعَلَّمَ وَجِنَاتُ مِنَّا بِالْمُقَیْتُ الْجَحِیَّ کَانَتْ تَعْمِلُ الْخَبِیثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
بیہو فاسق دین، سورۃ الانبیاء۔ اس کا ترجمہ: ہم نے لوط کو علم و حکمت سے نوازا اور اسے ایک خبیث بستی سے نجات دی۔ اس بستی کے لوگ فاسق اور بدکار تھے۔ کتاب پیدائش بائبل کے مطابق جب لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل جانے کو کہا گیا تو 7 فرشتوں نے یہ بھی تاکید کی کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھے گا۔ اس کی زوجہ دائلہ نے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمک کی ستون بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو آن ضرور کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔